نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو کبھی زوال نہیں، جس کو کبھی موت نہیں، جس کو کبھی کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اکیلا ہی کائنات کی ہر شے کو رزق پہنچانے والا ہے. ایسا رزاق ہے کہ بند سپی میں کیڑے کو سبز پتا کھلا رہا ہوتا ہے. ایسا مالک ہے اور ایسا غالب ہے کہ کوئی اس کی کائنات سے بھاگ نہیں سکتا. ایسا حکیم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی حکیم اس کی حکمتیں جان نہیں سکتا. ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قدم قدم پر اس امت کی رہنمائی فرمائی. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کے کنارے پر ایک جوہر پر، جس کو خم کہا جاتا تھا، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے اس بادشاہ کی حمد و ثنا بیان. ثابت ہوا کہ ہر خطیب پر لازم ہے گفتگو سے پہلے کہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تعریفیں اس کی جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر وہ نہ دیتا تو ہم بھی ان مشرکوں کی طرح کسی قبر کی عبادت کر رہے ہوتے. فرمایا وعد و نصیحت فرمائی، اما بعد الا ایھا الناس، خبردار ہے لوگو،
وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں ایک انسان، اعلان کر دیا کہ میں ایک انسان ہوں، میں نور نہیں، اللہ کے نور کا حصہ نہیں، نور من نور اللہ نہیں، وہ خالق ہے اور میں اس کی مخلوق ہوں۔ میری ماں کا نام آمنہ اور والد کا نام عبداللہ اور دادے کا نام عبد المطلب اور ابو طالب چچا کا نام اور بھائی کا نام علی، میرا خاندان ہے، میں بنو کنانہ سے ہوں، بنو ہاشم سے ہوں، ہاشمی ہوں، قریشی ہوں۔ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، لیکن یاد رکھنا جنس کے لحاظ سے تو میں انسان ہوں، لیکن مجھ جیسا کوئی نہیں۔ میرے لعاب سے سالن میں برکت ہو جاتی ہے، میرے شاگرد میرے لعاب کو ہاتھوں پہ لے کر چہرے پر بن لیتے ہیں، اور میرے بالوں کو کاٹ کر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ جب میں قبر میں رکھ دیا جاؤں تو میرے پیغمبر کے ناخن اور بال میرے آنکھوں اور منہ پر رکھ دینا، میرے ہونٹوں پر لگا دینا۔ ہوں میں ویسے انسان۔ یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیبا، قریب ہے کہ اللہ کا بلاوا آ جائے، قاصد آ جائے، ملک الموت آ جائے، اور میں پھر اس کی آواز پر لبیک کہہ دوں کہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دنیا فانی ہے، حیات صرف حی و قیوم صرف اللہ کی ذات، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، زندہ صرف اللہ کی ذات، جو موت دیتا ہے اسے موت نہیں آئے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، مشکات میں ہم نے کبھی پڑھی تھی جب پڑھتے تھے مدرسے میں، کہ اللہ موت کو بھی موت دے دے گا، موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر موت کو بھی ذبح کر دے گا۔ اس دن جہنمیوں پر سب سے بڑی مایوسی اور جنتیوں پر سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ جہنمی مایوس ہو جائیں گے، اب تو موت کو بھی موت آ گئی، ہم نے ہمیشہ اس آگ میں جلنا، اور جنتی خوش ہوں گے کہ ہم نے اب ہمیشہ جنت میں رہنا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام زندہ نہیں، وفات پا چکے۔ اسی لیے تو فاطمہ نے انس کو کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے انس، کن ہاتھوں سے تو اپنے حبیب کی قبر پر مٹی ڈال کر آیا، کہ دنیا میں فنا ہے ہر شخص کے لیے، وہ ولی ہے یا علی ہے یا نبی ہے یا امام الانبیاء علیہ السلام۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں ثقلین، بڑی بھاری ہیں، بڑی عظیم ہیں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی، ان میں پہلی اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت، نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ شرک کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ انقلاب کی کتاب ہے، یہ پڑھنے کے لیے دنیا میں آئی ہے، یہ تعویذوں کے لیے نہیں، قسموں کے لیے نہیں آئی، یہ پنچایتوں میں سروں پر رکھنے کے لیے نہیں، یہ پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آئی ہے کتاب اللہ فیہ الہدی، اس میں ہدایت، ہدی و شفا، اس میں شفا ہے، نور ہے، والنور۔ اب تم کیا کرو، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تھام لو اس اللہ کی کتاب، اور ہم نے کتاب اللہ کو ہی چھوڑ دیے۔ دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے امت کی اکثریت تو اللہ کی کتاب کی تلاوت، اس کتاب کو پڑھیے۔ یہ دو عظیم چیزوں میں سے ایک، سب سے پہلے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب پڑھو گے تو قبر پرست کبھی نہیں بنو گے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو گے تو زندہ اور مردہ
کی قبر پر اور زندہ کے قدموں میں سجدہ نہیں کر سکو گے. کہ پہلی صورت ہی کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری اور مدد بھی تجھ سے. اس کتاب اللہ کو پڑھو گے تو کبھی مشرک نہیں رہو گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کتاب اللہ کی تلاوت کرو گے کبھی فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار نہ ہو سکو گے، کیونکہ یہ اعلان کر رہی ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک ہو جاؤ، ایک امت بن جاؤ. اللہ کی کتاب کو پڑھیے. آج سے اپنے آپ سے وعدہ کیجیے کہ روزانہ کی بنیاد پر میں چند آیات کو اپنی زبان کے اندر تلاوت کروں. دیکھیے ہمارے کسی پاکستانی کو پی ایچ ڈی کے لیے باہر بلایا جاتا ہے، اگر انقرہ یونیورسٹی میں جائے تو پہلے ترکی زبان سیکھتا ہے کہ اس نے یہ پی ایچ ڈی کا باقاعدہ ترکی زبان میں سننا اور لکھنا. اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے فخذوا بکتاب اللہ، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو اس کے اندر ہے کیا. مولوی نے کہہ دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر لائن پر پھیرتا جا تو بسم اللہ کا قرآن ختم ہو جائے گا. یہ پڑھنے کے لیے لتبین للناس، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. جو میرا موضوع چل رہا میں اس کی طرف آتا ہوں. اور نمبر 2 وَأَهْلُ بَيْتِي، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دوسری کیا چیز ہے؟ میرے گھر والے اہل بیت. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بادشاہ سے. یاد رکھنا یہ میری آل ہے. تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں. کتنے ظالم ہیں جنہوں نے محرم کے مہینے میں پیغمبر کے اہل بیت کا قتل عام کر دیا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 مرتبہ محمد کریم نے ارشاد فرمایا. 3 مرتبہ میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. وہ 60 کوفی جو علی کی اولاد کو لے کر اور خطوط کی بھرمار دکھا کر ان گنت خطوط بوریوں میں بھرے ہوئے لکھ کر کے ہمیں بس آپ ہی چاہیے، اور کربلا میں لے جا کر سب کو ذبح کر دیا، سب کو شہید کر دیا. اور پیغمبر کو پہلے خبر دے دی گئی تھی آپ کی زندگی میں. اس حدیث کو زمانے کا محدث زبیر لدی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا کہ آپ بیٹھے ہوئے تو گرد و غبار میں اٹے ہوئے جبریل امین آئے، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کا خون لے کر آیا ہوں، تمہاری امت تمہارے نواسے کو شہید کر دے گی. خبر دے دی گئی. آپ خم کے مقام پر اذکرکم اللہ، اللہ یاد دلا رہے ہیں. دیکھنا یہ میرے گھر والے. اب بحث کیا چھڑ گئی کہ اہل بیت صرف علی، حسن، حسین، فاطمہ اور محمد بس. یار لوگوں نے کہا یہ صرف یہی 5 ہے پنجتن پاک، اور جن کو اٹھا کر اللہ لکھ کر اللہ بنا دیا. اصل میں یہ اللہ ان صورتوں میں زمین پر بن کر آ گیا. اور جو یہ عقیدہ رکھے دنیا کا بدترین انسان وہ مسلمان نہیں ہے. پوچھا گیا زید بن ارقم سے اہل بیت کون ہے؟ فرمایا اہل بیت میں ہر وہ شخص داخل ہے جس پر صدقہ حرام.
وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، ان سب پر صدقہ حرام ہے. اور یہاں رافضی کہتے ہیں سید کو خیرات دو، سید پر تو صدقہ حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو میں نے آیت پڑھی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیوی، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اہل بیت میں سے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، اور یاد رکھنا دروازے پر کوئی سائل آئے تو نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی، نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی، منع کیا جا رہا ہے. قاعدے کے مطابق سخت لہجے میں کلام کرنا. کسی کے دل میں کوئی روگ ہو اور وہ کوئی غلط بات دل میں لے آئے. نمبر 3، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہری رہو، گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار نہ کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازی بنو. سیدوں کو تو ویسے ہی نماز معاف ہے، یہ محرم میں کوئی نماز پڑھتے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکاتیں دو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. اب وہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والیو، یہ تو قرآن کے نص سے ثابت ہے. اے نبی کے گھر والیو، اللہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی گندگی دور کر کے تمہیں پاک کر دے. اہل البیت. اور سورۃ ہود میں دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انک حمید مجید. فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے تم پر اے اس گھر کے لوگوں اہل بیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو. بے شک اللہ تعالی حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا. یہ خلیل اللہ کے گھر کہا گیا تھا جب بیٹے کی خوشخبری. اہل بیت، وہاں بھی بیوی کو اہل بیت کہا. واقعہ اصل کیا ہے جو یار لوگوں نے عید غدیر اور خم پر بلا فصل علی کو خلیفہ، اصل واقعہ کیا؟ ایک تو بات یاد رکھیے، اہل بیت کے اندر پیغمبر کی ازواج مطہرات قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور وہ بھی جو علی اور حسن اور حسین اور فاطمہ وہ پیغمبر کی حدیث کے مطابق وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں علی کو بھیجا مال غنیمت کے لیے اور صدقات وصول کرنے کے لیے، اور سیدھا یہ وصول کر کے مکہ پہنچو. آپ نے مال غنیمت لیا، تقسیم کیا، 5ویں حصے میں سے ایک لونڈی اپنے لیے مختص کر لی، رات بسر کی اس کے ساتھ. ساتھیوں کو اعتراض ہوا، رستے کے اندر 2 مسئلوں پر بھی علی سے اختلاف ہو گیا. کچھ ساتھی ناراض ہو گئے. بریدہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کی شکایت کر دی کہ 5واں حصہ تو آپ کے لیے تھا، اب علی چونکہ نائب تھے اور انہوں نے شرعاً اپنا حق سمجھا اور ایک لونڈی رکھ لی تھی، اور بالکل ٹھیک کیا تھا. صحابوں کا اس میں اختلاف ہو گیا. 2 صحابہ نے پیغمبر سے شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ سے محبت اور دوستی رکھتے ہو اے ابو سعید خدری اور زید
علی سے بھی محبت رکھ اور اس سے پیار کر. معاملہ وہیں پر ٹھپ کر دیا کیونکہ حج کا موقع تھا، آپ مصروف تھے. واپسی پر یمن سے آئے ہوئے لوگوں نے دوبارہ پیغمبر کو شکایت کی، علی سے شکایت جو ہو گئی تھی کہ ہماری شکایت دور کرے. آپ نے عید غدیر اس پانی کے مقام پر کھڑے ہو کر کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. علی کی شان بیان کی اور کہا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت کرے، اور مومن علی سے محبت کرتا ہے اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے. اصل معاملہ یہ تھا، اور اٹھا کر یار لوگوں نے علی کو پہلا خلیفہ اور خلیفہ بلا فصل. صحابہ میں کچھ ناراضگی ہوئی، آپ نے ناراضگی دور کرنے کے لیے خطبہ دے کر کہا اس کا میرے ہاں بڑا مقام ہے، یہ میری بیٹی کا خاوند ہے، یہ میرے بیٹوں کا باپ ہے. پھر آپ کی یہ حدیث سعد بن ابی وقاص جو بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، جب یہ آیتیں اتری اور آپ نے کہا آؤ اہل کتاب بلاؤ اپنے بچوں کو، تو آپ نے حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میرے گھر والے، یہ میرے اہل بیت. اس حدیث کے تحت یہ چاروں کے چاروں پیغمبر کے اہل بیت میں شامل، اور قرآن کے تحت ساری بیویاں ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل. اور امی عائشہ بھی بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر نکلے، دست اظفر پر چادر تھی، حسن بن علی آئے، آپ نے انہیں چادر کے اندر کر لیا، پھر حسین آئے ان کو بھی کر لیا، پھر فاطمہ آئی انہیں بھی لے لیا، پھر علی آئے اور انہیں بھی اندر لے لیا، اور پھر قرآن کی یہی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس حدیث کے تحت یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. اللہ یہی چاہتا ہے تم سے گندگی دور کر. ان اہل بیت کو 10 محرم نے انہی لوگوں نے بلا کر دھوکے سے شہید کر دیا. پہلے ان کے والد کو علی کو شہید کیا، حسن کو زہر دیا، اس کے نیچے سے مسلح کھینچا، اسے زہر دے کر اسے دنیا سے بھیجا، اور پھر حسین اور حسین کی اولاد کو سب کو شہید کر دیا. ایک بچا تھا جسے بیمار کربلا کہتے، ایک بچا تھا صرف، امام زین العابدین جس کو کہتے، زید ان کا لقب ہے، ایک بچا تھا علی بن حسین بن علی. اس ایک سے اللہ نے یہ سادات کی نسل چلائی ہے، قریشیوں کی اور ہاشمیوں کی اور سیدوں کی، زیدی ہو اور نقوی ہو، مشہدی ہو، کاظمی ہو، یہ سب سید ہیں. اللہ نے ان سے اولاد چلائی. لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے ایک بچہ تھا وہاں عرب میں تھا، یہ سید بر صغیر میں کہاں سے آ گئے، کہاں سے آ گئے. سبحان اللہ. وہ ایک سے ایک حدیث سنیے گا اور پھر اپنے ذہن میں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افراتفری کا دور آئے گا مسلمانوں پر، میری اولاد میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے، کب؟ انتہائی قرب قیامت میں جب عیسیٰ کا نزول ہوگا. امام مہدی پیغمبر کی حدیث ہے وہ فاطمہ کی نسل کے اندر سے سید ہوگا. وہ کہاں تک پہنچیں گے سید؟ پھر پہنچ گئے قیامت تک کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک. اور سید پر صدقہ حرام، اہل بیت پر صدقہ حرام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لانقلب الی اہلی فاجد التمرۃ ساقطۃ علی فراشی. میں گھر میں آتا ہوں
اور مجھے فرش پر ایک کھجور گری ہوئی ملتی ہے، مل جاتی ہے، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، میں اسے اٹھاتا ہوں تاکہ میں اپنے پیٹ کی بھوک مٹاؤں اور کھا لوں. ثُمَّ أَخْشَىٰ، پھر میں ڈرتا ہوں، أَن تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا، کہ کہیں یہ صدقہ نہ ہو، اور محمد پر تو صدقہ حرام. اس لیے میں اعلن اعلان کہتا ہوں، سیدوں پر، آل علی پر، عقیل، آل عقیل پر، آل جعفر پر، عباسیوں پر صدقہ حرام. اور پیغمبر کے زمانے بچہ ہے کھا لے. دیکھا جی، بچے پہ سختی نہ کرو. چلو ہمیں تو پتہ ہے یہ حرام ہے، لیکن تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے. سنیے گا ذرا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے لی، دو نہیں لی، ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کخ کخ ارمے بہا، تھو تھو پھینک دے اس کو باہر. اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تو جانتا نہیں کہ ہم سید، ہم صدقہ نہیں کھاتے. صدقہ حرام ہے سیدوں، عباسیوں پر حرام ہے، آل عباس ہے، آل جعفر پر حرام ہے، نقوی، زیدی، مشہدی، کاظمی، ان سب پر حرام ہے. کیوں؟ کہ یہ اہل بیت میں سے. ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، خالد بن سعد نے صدقے کی ایک گائے امی عائشہ کو بھیج دی رضی اللہ تعالی عنہا. صدقے کی ایک گائے، آپ نے فرمایا لے جا واپس، لے جا واپس. چوری کی مرغی پکڑی نہ، پھر ذبح کر دی. کھاتے ہوئے خطیب صاحب کو پھر خوف آ گیا، کہا شورا شورا ڈال، بوٹی نہ ڈال، شورا شورا ڈال، بوٹی نہ ڈال. وہ جب بھی ڈوئی ڈالتی بیوی بیچاری، وہ بوٹی کوئی نہ کوئی آتی. آخر تنگ ہو کر کہتے ہیں جو خود بخود آ رہی ہے اسے تو آنے دے، جو خود بخود آ رہی ہے. میں مرغی کو پڑوسی کی گھر سے تھوڑا پکڑ کر لایا ہوں، شام ہو گئی آ کر بیٹھی ہوئی، پکڑ ذبح کر اور کھا، اور ممبر پر چل اور مصلی پر چل اور دے خطبہ. ایک تھا نا آدمی، اس نے بکرا دیا ایک جگہ پر، اگلے دن پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی صدقہ دے آؤں. میں منڈی میں گیا تو وہ کل والا بکرا وہیں کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا یہ ویسا ہی نہیں ہے. کہتا ویسا نہیں ہے، وہی ہے، وہی ہے جو آپ خرید کر لے گئے تھے، فلاں کو دے کر آئے تھے. ہاں، وہ مجھے بیچ کر چلا گیا، وہ مجھے دے کر چلا گیا. ہائے ہائے. پھر خطیب حضرات ناراض ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس والے ناراض ہوتے ہیں. گائے آ گئی، یہ خود بخود آئی تھی نا امی عائشہ پر، فرمایا لے جا اس کو. ان آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، ہم آل محمد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے. مجھے کوئی آ کر دیتا ہے نا، میں پوچھتا ہوں مسجد کہہ کے مدرسے کا، وہ میرے منہ کو دیکھتا ہے، بھئی یہ پیسے دیے ہیں، مسجد میں ڈالوں کہ مدرسے میں ڈالوں، خشک راشن میں ڈالوں، نلکا لگواؤں، اسلامی یونیورسٹی کے طلباء کی فیس دوں، کیا کروں؟ آپ رکھ لیں. میں کہا میں تو سید ہوں، میں کیسے رکھ لوں؟ مجھ پر تو زکوٰۃ بھی حرام، صدقہ بھی حرام. مولوی پوچھتے ہیں، انہیں آپ پہ دے گئے، مجھ پر صدقہ بھی حرام، زکوٰۃ بھی حرام، فرضی زکوٰۃ بھی حرام، عام خیرات بھی میں نہیں لے سکتا. ہاں، کوئی ہدیے کے طور پر خوشبو دے جاتا ہے کہ یہ ہدیہ تحفہ ہے، تو اس کو اہل بیت کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حلال. حرام نہ کھائیے گا، حرام نہ کھائیے. نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے.
اتنے پیسے میں اس غلے میں سے لے لوں کہ میرا یہ شماغ آ جائے اور میں یہ پہن کر نماز پڑھوں، میری نماز قبول نہیں ہو۔ درزیوں کے بچوں کو کپڑے خریدنے کی اکثر ضرورت نہیں ہوتی، کیوں؟ میرے کپڑوں میں سے بچ جاتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کپڑا واپس کرو جو بچا، انہوں نے کہا جی نا جی، کپڑا کدھر سے آیا؟ اور ساری نیکر پہنی ہوئی اور وہ حلال ہے؟ آخری بات توجہ سے سن لو، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، اور مٹی میں اٹا ہوا ایک شخص، بال بڑا گندا، لباس پر سفر کے آثار، اور یا رب آوازیں لگا رہا ہے۔ آسمان والا کہتا ہے حرام کا لباس، حرام کا کھانا، حرام کی شے، میں تیری ایک دعا بھی قبول نہیں کر سکتا۔ جو لقمہ حرام کا کھایا ہے، بھائی کی چمڑی ادھیڑ کر، رشوت لے کر، چوری کر کے، یتیم کا مال پکڑ کر، تو سید ہے یا غیر سید ہے، یاد رکھ نماز قبول نہیں ہو۔ جب نماز نہیں، نجات ہو جائے گی؟ مارتا رہا نعرے جتنے مرضی یا علی کے، وہ ویسے ہی فارغ ہے جو نعرے مارنے والا اس قسم۔ تو آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے، اہل بیت پیغمبر کی ازواج مطہرات، سادات اہل بیت، اور ان پر صدقہ حرام ہے، اور آل علی جن کو شہید کر دیا گیا 10 محرم کو، انہی لوگوں نے شیعہ حضرات نے شہید کیا۔ اور ان کے علامہ جواد نقوی کا بیان موجود ہے نیٹ کے اوپر کہ ہمارے بڑوں نے قتل کیا آل علی کو کوفے۔ اور ایک آخری بات، یزید کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، پھر سن لو، یزید کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ جب یہ قافلہ یزید کے گھر پہنچا، علی کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا زینب، حسین کی سگی بہن فاطمہ کی لخت جگر، موت تک یزید کے گھر کے اندر رہی، قبر بھی وہاں بنی ہوئی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، بھائی کے قاتل کے گھر بہن زندگی ساری گزار سکتی ہے؟ وہ تو شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، شکل دیکھنے کو بھی تیار۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، علی کی بیٹی، حسین کی بہن، حسن کی بہن، ساری زندگی موت تک یزید کے گھر میں رہی، کیونکہ یزید ان کا ستیلا داماد تھا۔ اگر وہ قاتل ہوتا، قتل میں شریک ہوتا، تو زینب کبھی وہاں نہ ٹھہرتی۔ اور پھر بھی یاد رکھیے گا، یزید بہانہ ہے، اصل نشانہ صحابہ کی جماعت۔ صحابہ سے محبت کیجئے کہ کل سب وہاں پر انشاءاللہ جنت میں ہوں گے۔ جو حسین کے قاتل ہیں، انشاءاللہ میرا رب ان سے حسین کے ایک ایک انگ کا بدلہ لے گا انشاءاللہ۔